کوئی شخص اپنی بھابھی کے ساتھ زنا کر لے تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، زنا کے بعد توبہ کا طریقہ جو ہے نا، پہلے آپ یہ سمجھو کہ اسلام نے زنا کرنے والوں کے لیے کچھ سزا متعین کی ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے مارنے کا اسلام حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتے ہیں تو ان کو سنسار کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ لیکن یہ قانون وہیں پر نافذ ہوں گے جہاں پر اسلامی قانون نافذ ہیں، وہیں پر یہ سزا بھی نافذ کی جائے گی۔ اب جہاں پر یہ اسلامی کانسیپٹ یا اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، وہ لوگ کیا کریں، اور اب ان سے گناہ ہو گیا تو اب اس پر توبہ کیسے کریں؟ دیکھو، یہ جو آج کل سامنے آ رہی ہیں نا باتیں کہ کسی دیور نے بھابھی کے ساتھ کسی کے ناجائز تعلقات ہو گئے، کسی جیجا کے سالی کے ساتھ ناجائز تعلقات، کبھی کہیں کسی کے ساتھ، کہیں کسی کے ساتھ، تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پردے کا حکم دیا نا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچیرے ممیرے پھپیرے بھائیوں سے پردہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی دیور تو ہر وقت گھر کے اندر آنا جانا رہتا ہے نا، ایک ہی گھر میں بھابھی بھی ہیں، دیور بھی ہے، لڑکا بھی رہ رہا ہے، لڑکی کے بھائی بھی رہ رہے ہیں، اب وہ دیور بھابھی دونوں ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو ہر وقت وہ پردہ کیسے کرے؟ تو اس تعلق سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیور کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی دیور اور بھابھی کے بارے میں پردے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھابھی کے لیے دیور موت ہے۔ یعنی کیا یہ سختی تھی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ پردے کا حکم دیا کہ وہ اسی کے لیے تو ان میں زیادہ اندیشہ ہے کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دیور اور بھابھی میں بھی بہت سخت پردہ ہے، تو اس پردے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور جب انسان پردہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو چھپائیں، اپنے اعضاء کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو نہ کھولیں، اور وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ٹھیک ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی شرمگاہ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تو بہرحال اگر کسی انسان سے گناہ ہو گیا، اب اس کی توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، صرف منہ پہ تھپڑ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے، یہ بات میں اکثر بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الندامہ توبۃ، گناہ پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے۔ گناہ ہو گیا، اس کے بعد بندہ گناہ پہ نادم ہو جائے کہ مولا ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے خطا ہوئی ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے، وہ نادم ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے نا تو تم فوراً نیکی کر لیا کرو۔ تو اگر کسی انسان سے گناہ ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، زنا ہو گیا، جھوٹ بول دیا، یا کوئی بھی گناہ کا کام کر لیا، یا زنا ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے صدق دل سے اللہ سے توبہ کرے، دل میں یہ عہد کرے کہ آئندہ سے اس گناہ کو نہیں کریں گے۔ دوسرا کام اس کو یہ کرنا ہے، یہ ایسے ہی کہ انسان کو چاہیے صدقہ خیرات کر دے، تاکہ جو اس نے گناہ کیا تھا اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے تبدیل کر دیے جائیں، گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے، نیکیوں میں بدل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسأت فاحسن، جب کوئی برائی ہو جائے نا، برائی کرو تو فوراً نیکی کر لو، تاکہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور ہماری نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اس لیے صدقہ خیرات بھی انسان دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال صدق دل سے اور اس پشیمانی کے ساتھ کہ مولا ہم نے گناہ کیا ہے، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے پہلے اللہ کی حمد و ثنا تعریف بیان کریں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مولا ہم مانتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو جب ہم گناہ پہ اپنے نادم ہو جائیں گے نا، اور ہم ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں مولا ہم گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور جب اللہ معاف کرتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، اور ذہنی ایک سکون مل جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے رو کر تو دیکھو، آپ اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، خدا کی قسم جیسے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آپ کے ذہنی جو آپ کو سکون ملے گا، آپ خود اس کو محسوس کریں گے کہ کیسا قلبی دلی سکون ملے گا۔ اللہ کے سامنے رونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو اسی سے مانگ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔